بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این پلس. میرے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی جمشید خان دستی صاحب. مجھے سر اپنا وقت دینے کا شکریہ. سر یہ بتائیے گا اس وقت مخصوص نشستیں جو آپ کا حق بنتا تھا آپ کو نہیں ملی, باقی پارٹیوں میں تقسیم ہو رہی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ کو پتہ ہونا تھا, اور جو آج کل عدالتی نظام ہے آپ کو پتہ ہے وہ بچہ ہے. عدالتی نظام ایک حکومت کے تابع ہے اور وہ سپریم کورٹ ختم ہو گیا ہے. جو ایک ڈھاکہ ترمیم جو 26ویں ترمیم کہتے ہیں اس کو میں ڈھاکہ ترمیم کہتا ہوں. ڈھاکہ ترمیم کے ذریعے انہوں نے تمام جو جوڈیشری تھی اس کو خود کچھ دھماکہ کر کے اس کو بکھیر کے رکھ دیا. اب یہ جج زندہ لاشیں ہیں اور وہ ججوں کو ایک ٹارگٹ ملا ہے کہ آپ نے پاکستان دشمن فیصلے کرے ہیں. یہ پاکستان دشمن فیصلے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ایک ڈھاکہ مار کے بدماشی کے ذریعے مثلا آئین کو تہس نہس کر کے چوروں ڈاکوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. بارہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے یہ چوری ڈاکہ نظام نہیں چل سکتا. ہم اللہ پہ توکل ہے. یہ کچھ بھی کرتے رہیں, تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں, سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ملک میں نہ مزدور بچا ہے, نہ غریب بچا ہے, نہ ہاری بچا ہے, نہ کسان بچا ہے, نہ تاجر بچا ہے, نہ صنعت کار بچا ہے. ہر طرح سے میرے پاکستان کو انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. اتنی مہنگائی کر دی, ہر طرح بحران ہی بحران ہے, مسائل ہیں. پنجاب میں سکول بیچ دیے, ہماری ہسپتالوں کو بیچ دیا. اب ایک صحت کارڈ تھا جو غریب بیچارہ عام آدمی کا کوئی علاج ہو رہا تھا وہ بھی 30 جون سے پنجاب حکومت نے ختم کر دیا. ہر سسٹم جو ہے نا, کیونکہ یہ ڈاکوں کی حکومت ہے, اینٹی پاکستان حکومت بنی ہے, 25 کروڑ عوام کی مخالف حکومت ہے. یہ جتنے دن رہیں گے میرے ملک کو کھائیں گے, تباہ کریں گے. بارہ ہمیں اللہ پہ توکل ہے. جن کے دن گنے جا چکے ہیں یہ ذلیل ہوں گے, یہ رسوا ہوں گے. 25 کروڑ عوام کو پتہ چل چکا ہے یہ کچھ کر رہے ہیں. پاکستان میں انصاف نامی چیز کوئی نہیں ہے, یہ سب کچھ. اب اس پہ تھا واضح تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا اور ہمارا حق تھا اور انہیں ہمیں حق دیا, اور 5 ججز نے بیٹھ کے نظر ثانی کر کے فیصلہ الیکشن کمیشن نے اس پہ امپلیمنٹ بھی کر دیا. شیم ہے ان کے فیصلے پر, خدا کی قسم قوم ان کے فیصلوں پہ تھوک رہی ہے. ان میں کوئی غیرت اور کوئی شرم نامی چیز ہوتی تو یہ حرکت نہ کرتی. مرنا ہے, اللہ کو جواب بھی دینا ہے. کٹ پتری بن کے, ٹوٹ بن کے چور حکومت کو, چوروں کو بار بار سپورٹ کر رہے ہیں. میں حقیقت ہے پوری قوم ان کے کرداروں پہ لعنت کریے تھوک رہی ہے. بارہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے اور اللہ اس ملک کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. عمران خان آئے گا, ان کا باپ ہی نہیں رو سکتا. یہ فرعون کی طرح اپنے آپ کو بچانے کے جتنے بھی منصوبے بنائے, فرعون بھی غرق ہوا تھا اور انشاءاللہ یہ بھی غرق ہو گئے جو میرے ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں. میرے ملک کے آئین کو, قانون کو توڑ کے اتنی بڑی مہنگائی کر رہے ہیں, ٹیکسز پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں, تیل مہنگا کر دیا ہے, غریب چیخ رہا ہے. حقیقت ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں روٹی روزی کے پیچھے. ہر طرح جو ہے نا تباہ حال ہے ملک. یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو اختلافات ہیں وہ عروج پر ہیں. کبھی کون ناراض ہوتا ہے, کبھی کون. ابھی برسٹر صاحب کو دیکھ لیں, جنید اکبر صاحب کھل کے اسٹیٹمنٹ ٹی ویوں پہ دے دیں. یہ جو پارٹی کے انٹرنل معاملات آپ نے سمجھے پارٹی کی کمیٹیوں کے کور کمیٹیوں میں اندر حل ہونے چاہیے. دوسرا عمران خان صاحب نے عید کے بعد عاشورہ کے بعد کہا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, پروٹیسٹ کی انہوں نے نکال دے دی ہے. تو کیا پروٹیسٹ کی کیا تیاریاں ہیں؟ کیا آپ لوگ پروٹیسٹ کے لیے سنجیدہ ہیں یا آپس کے جو لڑائی جھگڑے ہیں اس سے فرصت اگر مل جائے تو پروٹیسٹ کی طرف بھی جانا ہے؟ دیکھو جی, میں تو نہ کسی سیاسی کمیٹی کا حصہ ہوں, نہ میں کسی کور کمیٹی کا حصہ ہوں. ہمیں جو خان صاحب کی طرف سے پیغام ملے گا ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان ہی فیصلے کر سکتا ہے. جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا اس پہ عمل ہوگا. باقی یہ جو چوں لگی رہتی ہے, آپ کو پتہ ہے گھر میں بھی یہ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو ہمارے ورکر ہیں, پی ٹی آئی کا اپنا ایک ماحول ہے, تو یہ کبھی اس کے خلاف بات کرتا ہے, کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے. یہ چھوٹی موٹی گھر میں باتیں چلتی رہتی ہیں, اس کو میں اہمیت نہیں دیتا. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, یہ چھوٹی موٹی ایک دوسرے کے اختلافات ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اصل میں کوئی بڑا اختلافات نہیں, کوئی بات نہیں. عمران خان جو کہے گا اس پہ عمل کریں گے, جو عمل نہیں کرے گا وہ دفع ہو جائے گا, وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. عمران خان کو جو بھی بائی پاس کرے گا اس کی کوئی ٹکے کی حیثیت نہیں ہوگی. اس کو اپنی بیوی جو ہے نا لتر مارے گی, اس کی اب یہ حیثیت ہے. کوئی کہے گا کہ میں پنے کھاؤں, اگر کوئی پنے کھائیں تو عمران خان کی وجہ سے. میرے کو کلیئر میں کہہ رہا ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے یہ ووٹ اس دفعہ جو ووٹ کلیئر عمران خان کی ذات پہ ملا, یہ سیٹ عمران خان کی امانت ہے. عمران خان کے ساتھ میں ہر بار کہہ رہا ہوں, جو دھوکہ کرے گا اس کی کوئی عزت قدر نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے پی ٹی آئی میں جو کچھ آپس میں بول بھی, ان کو کچھ بھی شرم آنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں حیا کریں. آپ کو اللہ نے, خان صاحب ایک جیل میں چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھا ہے, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلافات کریں. آپ کو کیا ہے, آپ آزاد پھیر رہے ہو, آپ کو عہدے ملے ہوئے ہیں, مزے کر رہے ہو, اس کے بعد بھی چوں ٹاں لگائی ہوئی ہے. یہ ٹاں چھوڑیں, یہ شیطانی چکر میں نہ پڑیں. اللہ کا شکر ادا کریں. سب سے بڑی قربانی اس کی ہے, اس کے خاندان کی ہے, ان کی ہے. جو لوگ جانے دے گئے, ذبح ہو گئے, شہید ہو گئے, جو بیچارے مزدور پڑے ہیں, جو جیلوں میں پڑے ہیں, سب سے بڑی قربانی ان کی ہے. جو آزاد پھر ہے وہ ٹیں کر رہا ہے, وہ بڑا فن خواہ بنا ہوا ہے. اور جیسے اوپر تو صرف عمران خان کی وجہ سے سب ان کو اٹھاتے ہیں اور میڈیا کوریج بھی ملتی ہے, قوم بھی اس کو سلام کرتی ہے. اگر عمران خان کی وجہ نہ ہو تو ان کے اوپر کوئی تھوکے گا بھی نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی
یہ چیزیں یہ اختلافات ہیں معمول کا حصہ ہیں. بارہ جو کر رہے ہیں میں تو ان کو یہ مشورہ آپ دوں گا. سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی عدم اعتماد اپوزیشن لا سکتی ہے وہاں کی اور کے پی کے کی حکومت جا سکتی ہے پی ٹی آئی کے ہاتھوں اگر اس طرح کے حالات رہے آپس میں لڑائی جھگڑے رہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں متحد ہیں اور سارے ورکر کارکنوں کو ٹکٹیں ملی ہیں. ہمارے جو ایم پی ہیں خبر چلیے 35 سے زائد ایم پی اے اپنی وفاداری تبدیل کر چکے ہیں اور وہ جلد نون لیگ میں یا کسی اور پارٹی میں جائیں گے. نہیں جو یہ یہاں سے وفاداری تبدیل کریں گے تو وہاں وفادار بنیں گے اور لعنت کا ٹکا آئے گا. کوئی بھی نہیں جاتا. یہ ایسے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی دیکھو جی اگر پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا گیا پہلے بھی خیبر پختونخوا کے حالات بڑے سخت ہیں بڑے عوام غصے میں. اگر عوام کی اکثریت کو نہ مانا گیا ڈاکہ مارا گیا تو پھر خیبر پختونخوا میں خوفناک حالات پیدا ہو جائیں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ باقی دیکھو جی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہماری تو چھوٹی میٹھی باتیں چل رہی ہیں. پی ٹی آئی سے علاوہ باقی دیکھیں گے اس ٹائم حکومت کیا کر رہی ہے. یہ وفاقی حکومت سندھ حکومت بلوچستان حکومت پنجاب میں ڈاکہ زنی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں اور ہماری سیرین کچھ بیٹھا ہے جی پی ٹی آئی کی کیونکہ پی ٹی آئی کی خبر بنتی ہے اس لیے پی ٹی آئی میں کوئی ایسا نہ اختلافات ہیں کوئی بڑے نہ. میں نے آپ کو کہا عمران خان کو چھوڑے گا وہ ذلیل ہو جائے گا. اس کی کتے سے بھی بدتر عزت نہیں رہے گی. وہ ختم ہو جائے چھوڑ کے وہ بھی ابھی چھپے ہیں. ان کو اپنے نوکروں سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کسی ٹائم ہمارا منہ کالا نہ کر دیں. ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے کہ انشاءاللہ میرا عمران خان سے بہت جلد آ رہا ہے. میں آپ کلیئر کہہ رہا ہوں عمران خان بہت جلد باہر آ رہا ہے. پاکستان کی باغ دور سے بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ جو بدماشی کرنے والے لوگ تھے اب وہ تھک گئے ہیں. اب وہ ضرور کو عوام نے چاروں طرف گھیرے میں رکھا. ان کی کوئی عزت نہیں بچی. کسی کی بھی عزت نہیں بچی. اب یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے اور پاکستان کے بارے میں سوچے. دیکھو روزانہ ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں. فورسز کے لوگ کے پی میں بلوچستان میں شہید ہو رہے ہیں اور مسائل ہیں. مہنگائی پہ مہنگی ہے. ٹیکس پہ ٹیکس ہے. کوئی راستہ اندر خانے میں ختم ہو چکے ہیں. یہ صرف خان سے سیفٹی مانگ رہے ہیں کہ عمران خان ہمارے اوپر ایکشن میں. حقیقت کر آج کے دن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ صرف اپنا تحفظ سیفٹی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بغیرتی کی اتنا ظلم کیا اتنی ناانصافی کی تشدد کیا. ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب ہمیں محفوظ راستہ دے دیں. یہی چور مانگ رہے ہیں. حقیقت میں کہہ رہا ہوں. یہ میں دیکھو پولیٹیکل ورکر ہوں. میں کوئی فلمی ہیرو کی طرح کوئی ایسے ڈائلاگ نہیں مار رہا. میرا دل مار رہا ہے اور یہ اندر کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے نا کسی طریقے سے خان ہمیں جو ہے نا کلیئر کر کے ہمیں کچھ نہ کہے تاکہ ہم وہ آ جائے اور پاکستان کی بات دور سنبھالیں. حقیقت تھینک یو سر بہت شکریہ.